ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اور حق و باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق کو چھپانا یہود کی خصلت ہے۔ یہودیوں کی اس بد خصلت پر ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ وہ باوجود جاننے کے کبھی تو حق و باطل کو گڑبڑ کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کیا کرتے تھے، تو انہیں ان کی ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کا کہا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو۔ یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ کی پیشن گوئیاں جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو انہیں عوام الناس سے نہ چھپاؤ۔ تکتمو مجزوم بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی، یعنی اسے جمع نہ کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں تکتمون بھی ہے، یہ حال ہوگا اور اس کے بعد کا جملہ بھی حال ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ حق کو حق جانتے ہوئے ایسی بے حیائی نہ کرو، اور یہ بھی معنی ہے کہ باوجود علم کے اس کو چھپانے اور باطل کے ساتھ ملانے کا کیسا عذاب ہوگا، پھر بھی افسوس کہ تم اس بد کرداری پر آمدہ نظر آتے ہو۔ پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھو اور رسول اللہ کو زکوٰۃ بھی دیا کرو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع و سجود میں شامل رہا کرو، انہی میں مل جاؤ اور خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں، زکوٰۃ 200 درہم پر پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہیں، ان کے بغیر اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعض لوگوں نے فطرہ بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز با جماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور یہاں پر امام قرطبی نے مسائل جماعت کو بسط سے یعنی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔